اب چونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ 100% بچے اسکولوں میں ہونے چاہیے. جب ہم 100% کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر بچے کو اسکول میں لانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر ہم انگلش میڈیم اسکول کھول چکے ہیں، لیکن ہمارے عام بچے جو ہیں انگلش میڈیم کو پک اپ نہیں، انگلش کو اتنی جلدی پک اپ نہیں کرتے. یہ ویسے تھوڑا سا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب سے اور چینل سے تھوڑا سا انگلش میں وہ تھوڑا آیا. فیسیلیٹیٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں گورنمنٹ کا، کنٹرول کرنا ہے. جب آپ کنٹرول میکنزم میں ہوتے ہیں تو آپ سارے بے ایمان نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران سنگھ بٹالوی اپنے پروگرام میٹس آف مائنڈس کے ساتھ، جس میں آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں معاشرے کے ایسے افراد کے ساتھ جو سوسائٹی میں کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو کردار ادا کرتے ہوئے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کہ ایک ایجوکیشن کے سفیر سمجھے جاتے ہیں، جو پیس کے سفیر سمجھے جاتے ہیں، جو تعلیمی تبلیغ ہے اس کے سفیر سمجھے جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ تعارف کروانا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر، پالیسی میکرز کے اندر ان کا کلیدی کردار رہا ہے، جو اسکول سے یونیورسٹی تک جہاں پر بھی گئے اپنی روشنی پھیلاتے رہے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے لے کر، یعنی پبلک یونیورسٹی سے لے کر جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹی تک اپنا کردار ادا کیا. ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید صاحب کی نمایاں پن یہ ہے کہ یہ اگر پبلک سیکٹر میں رہے تو نمایاں جو ہے نشست پر رہے، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں گئے تو نمایاں نشست پر رہے. ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں ڈین آف ہیومن سائنسز کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ UMT میں بھی اسی عہدے پر اپنے فرائض انجام دیے. ناظرین، گزشتہ تقریباً 15 سے 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ ہر کوئی دیتا تو ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکالتا. اسی سلسلے میں آج کی جو اسکول آف تھاٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کا مستقل حل کیا ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں واپس لایا جا سکے. آئیے چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو نا وقت دیا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں کے جو سیٹ اپ کو دیکھنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا سر، ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جس کو اگر ہم درجوں کے لحاظ سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں جو ابھی تک ان کو ایکسیس حاصل نہیں ہے، ان کو جو درپیش چیلنج ہیں ان کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے اسکول چھوڑنے یا کبھی پاکستان میں پہلی جگہ میں داخلہ نہ لینے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تو کئی ہیں، ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میں فی الحال اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے ہیں ان کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ 60 لاکھ جو بچے ہیں وہ کوئی پرائمری اسکول کے بچے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی پرائمری اسکول تک جو عمر کے بچے ہیں وہ 5 ملین ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہی آگے چھٹی کلاس سے 8ویں تک 10ویں تک جاتے ہیں تو یہ ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر 10 ملین ہوتے ہیں، آگے اور بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اندر جو اس کی انٹرسیکشنلٹی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم گرلز کا دیکھیں اور بوائز کا دیکھیں تو یہ ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. گرلز زیادہ ہیں اور جو ہے نا بوائز سے کم ہے آؤٹ آف اسکول. ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو جغرافک لوکیشنز ہیں، جیسے ہمارے بلوچستان ہے یا سندھ ہے، یعنی سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں بلوچستان میں ہیں. ان میں بھی بعض پاکٹس ایسے ہیں جہاں 80% آؤٹ آف اسکول ہے. اس کے بعد سندھ آتا ہے،
پھر اس کے بعد پنجاب اور KP کی باری آتی ہے. تو یہ ایک جغرافک لوکیشن جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ بنتی ہے. ایک اور چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کی ڈسیبلٹی کا شکار ہے، اب کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ 100% بچے اسکولوں میں ہونے چاہیے. جب آپ 100% کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر بچے کو اسکول میں لانا ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہے، چاہے جو جس کی کنڈیشن میں بھی ہے، اس کو آپ نے تعلیم دینی ہے، اس کا جو بھی نظام کرنا ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو یہ جو ڈسیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاپولیشن میں جو ڈسیبلٹی ہے اس کی ریشو جو ہے 2.5 کے قریب ہے. لیکن جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے ہیں ان میں یہ پرپورشن جو ہے 33% پہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آؤٹ آف دی پرپورشن ان بچوں کو ڈمپ کر رہے ہیں آؤٹ آف اسکول بچوں کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہولناک چیز ہے. اچھا یہ تو چیزیں ہیں جو میں چاہتا تھا کہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا چیز، مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہوئی ہے، میرے سامنے ہوئے ہے. میرا خیال ہے کہ 2018-15 تک تو ہم کہتے رہے کہ ہم نمبر 2 پہ ہیں دنیا میں آؤٹ آف اسکول بچوں کے لحاظ سے، نیچے سے باٹم سے. اچھا اب ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو یہ بھی ایک تشویشناک چیز ہے کہ ساتھ یہ کم نہیں ہوا مسئلہ، یہ بڑا ہے اور یہ شاید اور آگے بڑھے گا جس طرح پروجیکشن بتا رہی ہیں. ایک تو چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو کازز کی ہیں وہ ملٹیپل ہیں، اور کازز میں جو عام طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی نمبر 1 ہے. اب پاورٹی کے مسائل ہیں. پاورٹی کے مسائل یہ ہیں کہ اگر آپ ان جائیں جہاں پر بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول کم بچے ہیں، جیسے 20% ہیں یا 30% ہے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کھاتے پیتے لوگ کرانے ہیں ان کے بچے بہت ہی کم ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. اچھا. اور اسی علاقے میں جو غریب کا بچہ ہے وہ بچے جو آؤٹ آف، مطلب وہاں پر اگر امیر لوگوں کو دیکھیں تو وہ 5% آؤٹ آف اسکول بچے ہوں گے. غریب خاندانوں کو دیکھیں تو وہاں 50-60% آؤٹ آف اسکول بچے ہوں گے. تو یہ جو اس طرح کی ڈسپیرٹیز ہیں جو کہ بڑی انویزیبل ہیں، یعنی کہ سوشل سٹیٹس جو ہے نا وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے اس میں. سوشل سٹیٹس بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جن کے پاس پیسے. کیا تعلیم مہنگی ہو گئی ہے؟ تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ویلیو اٹیچ کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو بچہ جو ہے نا وہ کسی جاب میں نہیں جا سکے گا. تو وہ ایک طرح مارکیٹنگ کہنا چاہیے اس کو کہ مارکیٹنگ کے اثرات بھی ہیں. اچھا یہ سب کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکول کھلے ہیں انہوں نے نو ڈاؤٹ کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. جی. لیکن جہاں تک ایکسیس ٹو اسکول ہے، جہاں تک ایکویٹیبل لرننگ کی چیز ہے وہ کم ہوئی ہے، وہ بہت ہی کم ہوئی ہے. تو یہ جو مختلف فیکٹرز ہیں، مطلب اسکول کا ڈسٹنس جو ہے گھر سے وہ بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا، اور خاص طور پر اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت بڑا ایشو ہے. عام ہمارے بچے جو ہیں جو ڈسبلٹی کا شکار نہیں ہیں ان کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے فرام ہوم ٹو اسکول وہ 2 کلومیٹرز کم رہتا ہے. ایون کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر موجود ہونے کے باوجود بھی وہ انڈر 2 کلومیٹر ہے. لیکن جو اسپیشل بچے ہیں ان کا اسکول جو ہے وہ آن ایوریج 12 کلومیٹر دور ہے گھر سے. اسکول کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسکول جب 2 کلومیٹر سے زیادہ دور جو جاتا ہے تو اسی اسکول میننگ فل نہیں ہے، وہ اس بچے کا اسکول ہے ہی نہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں گورنمنٹ میں جو اسپیشل اسکول ہیں اتنے بڑے بڑے ڈسٹینس پر ہیں کہ ان کے لیے انہیں ٹرانسپورٹ سسٹم بنانا پڑا. جی. اچھا وہ ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ اس کو مینیج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی کرپشن ہے جو ہوتی ہے. لیکن وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے کہ بچوں کو اٹھا کر اسکول میں ملا سکیں. افیکٹولی وہ کام ہو نہیں سکا ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں وہ تھوڑا اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے بچے اسکول میں آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے بچے وداؤٹ ڈسیبلٹی یا کوئی اس طرح کی مشکلات کے بغیر ہیں وہ تو 64-65% یعنی وہ 2/3 بچے اسکولوں میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک اسپیشل بچوں کا تعلق ہے جو کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے ان میں سے صرف 5% بچے اسکولوں میں ہیں. 95% نہیں آ رہے، وہ باہر ہے. 95% بچے باہر ہیں، اور 95% جب بچے بات ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سرو نہیں کر رہا اپنے مقاصد کو جس کے لیے بنایا گیا. تو ایز کمپیئرڈ اگر دوسری کنٹریز کے ساتھ کیا جائے جو ڈیولپ ہیں وہاں پر یہ 95% تو پاکستان کے اندر ہے، وہاں پر کتنے %؟ وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر اسکول کو کہا ہے کہ آپ نے سارے بچوں کو داخل کرنا ہے. وہاں اسپیشل بھی جاتے ہیں
اور باقی بچے بھی یعنی کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. انکلوسیو ہے. اور اس کے بعد سے وہ اسکول جو ہے وہ بالکل گھر کے پاس ہے. مثلا آپ کا جو عام بچوں کا اسکول ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس سے کم فاصلے پر ہے. لہٰذا اگر ہم ان بچوں اسکولوں کو ٹھیک کرنے امپروو کر دیں، اور وہاں پر 8-10 بچے ہیں جو اسپیشل نیڈس کے ہیں، زیادہ تو ہے نہیں گاؤں میں، تو 8-10 بچوں کو اکاموڈیٹ کرنا اتنا آسان ہے. اگر اس اسکول کو تھوڑا سا امپروو کر کے ان ٹیچر کو ٹریننگ تھوڑی کر دیں اور تھوڑی فیسلٹی دے دیں، تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ سولوشن تھا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ایک الٹے ہاتھ سے کان پکڑنے والی بات ہے کہ ہم نے اسپیشل اسکول بنا دیا ہے، ایک اور مصیبت بن گئی ہے. اور وہ اب جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن پالیسی کا اعلان کر چکی ہے، لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کیسے ختم کریں. کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ بن جاتے ہیں تو وہ پوزیس کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، پھر وہ لڑتے بھی ہیں آپس میں اور جھگڑا بھی کرتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے یعنی کہ حکومت سوچ چکی ہے اس کو ختم کرنے کا، بالکل فیصلہ کر چکی ہے. لیکن اسے ہو نہیں پا رہا. یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو وہاں ملازم ہیں، یہاں اتنا انفراسٹرکچر ہے، اسکول ہے اسپیشل، ہر تحصیل میں ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کو کیا کیا جائے. تو اینی وے اس کو تو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ انٹرنیشنل پش اتنی ہے، پریشر اتنا ہے کہ ہم یہ کرنا ہوگا. اچھا یہ جو معاملات ہیں یہ ہے جو کہ یہ ہے کہ اسپیشل بچے جو ہیں، جو اصل میں اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل جس پر بہت بات ہو رہی ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی ٹو اسکول. یہ جو ایکسیسیبلٹی ٹو اسکول ہے وہ یہ ہے کہ بچہ آسانی سے اسکول میں جا سکے. جی. تو ایکسیسیبلٹی کے بھی لیول ہیں. ایک لیول اس کا یہ ہے کہ آپ فزیکل ایکسیس دیں، یعنی فزیکلی بچہ جو ہے اسکول میں چلا جائے. جی جی. لیکن جو انٹرنیشنل اس وقت ٹرینڈ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسکول میں بچے کا ہونا کافی نہیں ہے. دی چائلڈ شوڈ سکسیڈ، وہاں وہ تعلیم حاصل کرنے میں اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اور ایکسیسیبلٹی ہمارے سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کیا جو نصاب اس کو پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، یا کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ایکسیسیبل ہے کہ نہیں ہے. جب ہم اس پر بات آتے ہیں تو پھر میڈیم آف انسٹرکشن بھی آ جاتا ہے. کیا آپ کس زبان میں کسے پڑھا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر ہم انگلش میڈیم اسکول کھول چکے ہیں، لیکن ہمارے عام بچے جو ہیں انگلش میڈیم کو پک اپ نہیں، انگلش کو اتنی جلدی پک اپ نہیں کرتے. یہ ویسے تھوڑا سا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب سے چینل سے تھوڑا سا انگلش میں وہ تھوڑا آیا ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ سر میں کویشچن کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ثقافت اور جو روایات ہیں، جو اصول ہیں، اور یہ ایک لینگویج بیریئر بھی آ گیا، اگر ان سب کو ملا کے دیکھا جائے تو کیا یہ بھی جیسے مدرسہ اسکول بھی آ جاتے ہیں یا مدرسے آ جاتے ہیں، یہ بھی آؤٹ آف اسکول کی کوئی وجوہات بنتے ہیں؟ میں وہ کلچر کی طرف آنے والا ہوں. کلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کلچر جو ہمارے مختلف ورائٹی آف کلچرز ہیں، اور ہم بڑی ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں بہت کلچر ہیں، جی جی، بہت ڈائیورسٹی ہے. تو وہاں اصل میں مختلف سیگمنٹ جو ہمارے پاپولیشن کے ہیں ان کے ہاں ویلیو، ایجوکیشن کی ویلیو وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وہ اس کو ویلیو نہیں کرتے ایجوکیشن کو، سمجھتے ہیں کہ پڑھانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بس بچے کو کام آنا چاہیے، اس کو روزی کمانی چاہیے، پیسے کمانے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاورٹی کا شکار بھی ہیں اور وسائل بھی کم ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے کہ کلچرلی وہ اس کو کتنا ویلیو دیتے ہیں. اچھا پھر ایک اور جو ایشو آپ نے ابھی کہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دینی تعلیم دی ہے یا دنیاوی تعلیم دی ہے. یہ بھی ایک جو ہے نا چوائس ہے جو والدین کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور آپ حیران ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابلاغ جو ہمارا ہے، کمیونیکیشن جو میڈیا ہمارے ہیں، جو پہلے تو ٹی وی تھا، ریڈیو تھا، اب ہر بے شمار چیزیں ہیں، یہ غالباً بہت مؤثر ہوتے ہیں لوگوں کا ذہن بنانے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے کا امام ہے اس سے زیادہ مؤثر ابھی بھی کوئی نہیں ہے. وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر وہ جو کہتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی بات ہے. اس کسی تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ آپ کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ مدرسہ بھی کھولا ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں. اچھا ایک اور چیز جو آپ ہم نے نہیں سمجھ پایا ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہیں، یہ دینی مدارس جو ہیں یہ پاورٹی کو ایلیویٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے اس پہلو کو نہیں غور کیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ بچے کو لے جاتے ہیں، وہاں کھانے کا انتظام ہے، وہاں رہنے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پڑھ کر کے
ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خطیب بن جاتا ہے. جب وہ خطیب بنتا ہے تو پوری کمیونٹی کو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے. اور آج مسجد کا جو خطیب ہے کسی بھی کمیونٹی میں آپ چلے جائیں وہ زیادہ مؤثر ہے, وہ بڑا ڈفرینس ہے. تو یہ جو سروس اسٹرکچر ہے خطیب خطبہ کا, یہ کوئی کم تو نہیں ہے. مطلب یہ تو کیا گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ خطبہ کے اوپر جو ہے وہ خطیبوں سے رابطہ؟ گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے اسکول کو دیکھیں. ہمارے اسکول جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹ فرینڈلی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ فرینڈلی اسکول وہ ہوتا ہے جو ہر بچے کو اس کی ضروریات کے مطابق تعلیم دے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک شری لے کے ہاں کہ یہ گروپ کا گروپ ایسے ایک جیسا تو نہیں ہوتے ہیں, وہ بچے تو مختلف ہوتے ہیں. تو جب تک ڈائیورسٹیفائڈ انسٹرکشن نہیں ہوگی, جب تک یہ نہیں دیکھا جائے گا کس بچے کو کس طرح کی ایجوکیشن کی ضرورت, لرننگ کی یا تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کو کس طرح سے تعلیم دینا زیادہ مؤثر ہوگا, اس وقت سب بچے نہیں سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم کہتے تھے افیکٹو ٹیچنگ کی بات کرتے تھے. جی, ہم کہتے تھے افیکٹو ٹیچر. اب افیکٹو ٹیچنگ کی بات نہیں ہم کرتے, ہم افیکٹو لرننگ کی بات کرتے ہیں. اچھا, کہ ٹیچر وہ ہے جو افیکٹو لرننگ جو ہے وہ پیدا کرے. ابھی حال ہی میں اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس سے میں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے ہمارے, وہ ہے یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ. اس کو UDL بھی کہتے ہیں. یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ یہ ہے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے ملٹیپل مینس آف انگیجمنٹ, ملٹیپل مینس ایکسپریشن, ملٹیپل مینس آف ایکشن جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائے تاکہ بچہ اپنی پسند کے مطابق چیزوں میں جا کر کے لرننگ میں انگیج ہو سکے. یہ جو UDL ہے یہ اس پر آج کل کافی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ فورس بائی فورس جو ہے وہ بچے کے اوپر ایجوکیشن امپوز نہیں کرنی چاہیے. یہ امپوز وہی ہے نا, آپ نے بچے کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. ہاں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اسے کہا کہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے, چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد یہ امپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. اور لرننگ کبھی بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہے. روڈ میموری ہو سکتی ہے کہ وہ رٹ لے, یاد کر لے, اس طرح کے پریشر جو ہوتا ہے تو وہ اس طرح چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو اور وہ خود مسائل حل کرنے کا قابل ہو, وہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ بچوں کی ضروریات کو اور بچے کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھ کر کے جب تک آپ اپنے سبق کو یا اپنے لیسن کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے اور ملٹیپل مینس آف ایکسپریشن نہیں دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا اب یہ کہا جا رہا ہے اچھا یہ اب چونکہ ہم یہ چیزیں نہیں ہیں اب اسکولوں میں تو ہمارے بچے سارے اسکول میں رہ نہیں پاتے ہیں. ہم مثلا آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے نہیں رہ پاتے کہ ان کو وہ یہ اس وجہ سے رہ بھی نہیں پاتے, اس وجہ سے آتے بھی نہیں کہ ہم جائیں گے تو. اب دیکھیں نا, ہم نے ایک ریسرچ کی اور ریسرچ میں ہم نے پوچھا والدین سے کہ بھئی آپ نے اپنے اسکول بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیجا. اس نے کہا کہ ہمارے بچے کے لیے اسکول ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے گاؤں میں اسکول ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اسکول تو ہمارے بچہ کا نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے بچہ کا نہیں ہے, بچہ اگر وہ اس کو نظر نہیں آتا یا سنائی نہیں دیتا یا وہ بول نہیں سکتا ہے تو یہ مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے اسکول جو ہے وہ انیبل ہے کہ ان بچوں کو پڑھا سکے اور ٹیچر بھی انیبل ہے. جب ٹیچر انیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہم نے تیار کیا ہے وہ سبھی بچوں کو پڑھانے قابل نہیں ہے. اور ہمیں آپ ایسے ٹیچر تیار کرنے ہوں گے جو کہ سبھی بچوں کو پڑھانے قابل ہوں. یہ جو ہے نا انفرینڈلی اسکول کے اندر آتا ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ سارے بچوں کو اندر لا کر کے وہ آؤٹ ٹیچ تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو ٹیچر ہے نا وہ ٹیچر نہیں, وہ ملازم ہے گورنمنٹ کا. اچھا, تو وہ گورنمنٹ کا ملازم جو ہے وہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اندر اسپرٹ بھی نہیں ہے اور کوئی جذبہ نہیں ہے, ڈیووشن نہیں ہے. ہاں, اور یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ان بچے جو باہر بیٹھے ہیں میرے اپنے بچے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ یہ سارے بچے سانجے ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں. لیکن ان بچوں کے بارے میں جب تھوڑا سا مسئلہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, کسی کو ڈسبلٹی ہو جاتی ہے, کسی کو اور مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر بچے کے خاندان میں کسی ایک کو ایڈز آ جائے تو اس پر ایک لیبل لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب اس کے بچے بھی محروم ہو جاتے ہیں, ان کو بھی اسکول میں نہیں آنے دیتے کہ ہم باقی بچوں کو مسئلہ نہ ہو جائے. اس طرح کے مختلف لیبلنگ جو ہے اتنی خوف ہے, یہ بھی لیبل ہے نا لڑکیوں. اچھا سر, چونکہ آؤٹ آف اسکول کی بات ہو رہی ہے, نقل مکانی بھی ہوتی ہے, بحران بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکٹر فاٹا کا بھی ہے. اگر ان کو کلیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں تو کیا آؤٹ آف اسکول بچوں کی وجوہات یہ سیگمنٹ بھی بنتے ہیں؟
ایک جگہ پر جب ہم ریسرچ کر رہے تھے، ایک لاہور کے قریب گاؤں ہے، وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ اسکول ہے بچے نہیں ہیں۔ اچھا ہم نے کہا کہ ذرا دیکھیں اس کو کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ 2 بڑے متحارب گروپ تھے ایک گاؤں کے اندر، اور اسکول جو ہے نا وہ بفر اسٹیٹ بنا ہوا تھا۔ اچھا، وہ ان کے بچوں کو جانے نہیں دیتے اسکول کو، وہ ان کے بچوں کو جانے نہیں دیتے، ہر روز قتل و غارت۔ جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہوگی، یعنی وار کی کنڈیشن جہاں بھی ہوگی، وہاں بچے اسکول تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا بڑا مسئلہ رہا ہے افغانستان کی جو وار ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہمارے مہاجرین یہاں پر آئے بہت بڑی تعداد میں، تو ہمیں ان کے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مطلب گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بلک میں جب چیزیں آتی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں نا جو ہم بات کر رہے ہیں 2.6 کی، 26.2 کی، تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم 200 بچے بھی رکھیں ایک اسکول میں تو کتنے اسکول ہمیں اور بنانے پڑیں گے ان بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے؟ وہ 1 لاکھ کے قریب۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور ٹارگیٹ بن گیا ہے، اور اس کے لیے بڑے وسائل چاہیے آپ کو۔ اچھا، اب اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے جو اسکول آلریڈی ہیں، آپ کا نیٹ ورک اچھا ہے گورنمنٹ کا، جیسے میں نے کہا کہ ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، بہت کم علاقے ہیں دریاؤں کے پاس ہے یا بعض بلوچستان علاقے یہ دور دراز کے، باقی یہ جو پنجاب خاص طور پہ ہے، اس میں تو جو ہمارا اسکول ہے وہ بہت قریب ہے، واقع ہے آپ گاؤں میں بچوں سے۔ تو اگر ہم اسکول کو بہتر بنا دیں اور امپروو کر دیں اور وہ چائلڈ فرینڈلی بن جائے اور چائلڈ سینٹر ہو جائے کہ وہ بچوں کی ضروریات مطابق پڑھانے قابل ہو، ٹیچر کی ہم بہتر ٹریننگ کر لیں، تو یہ جو ایشو ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی 35,000 اسکول ہے پنجاب میں، پرائمری اسکول ہے، تو 35,000 اسکولوں میں اگر یعنی 30 بچے بھی داخل کرے ہو تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں چیزیں سلوشن تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلوشن کی طرف اس کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بل کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ میں یہاں تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم اپنے اسکول کے اس قابل بنا سکیں۔ سر، آپ ڈیسیژن میکنگ کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پالیسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، تو حکومت کی جو پالیسیز ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، اس حوالے سے کیا آپ ان کی پالیسیوں پہ آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، تو کیا آپ اس سے متفق ہیں اور مطمئن ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہو یہ ہے کہ جب ہم پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں، میں شامل رہا ہوں، لکھی بھی ایک چیز ہے میں نے، تو پالیسی کی حد تک تو گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے۔ امپلیمنٹیشن میں خاص طور پر جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے، جس کو ایجوکیشن بجٹ کہتے ہیں، فائنانسنگ کہتے ہیں ایجوکیشن، وہ جب اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ کھینچنے شروع کر دیتے ہیں۔ جو ایجوکیشن آپ دیکھنا، ویسے تو آؤٹ آف اسکول بچوں کا جو معاملہ ہے اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ اس طرح کی ایمرجنسی ٹریٹ ہوتی ہے جس طرح کی ایمرجنسی سیکورٹی کی ہے؟ یعنی 2 ایمرجنسی ہے نا ہمارے پاس، ایک وہ ہے سیکورٹی کی اور یہ ایمرجنسی ہے تعلیمی ایجوکیشن، یہ نام کی تعلیمی ایمرجنسی ہے، یہ بڑے رویے ہیں نا، یہ رویہ جس سے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو چونکہ ایمرجنسی بھی کہتے ہیں اور بجٹ کا بھی کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کچھ کیا، تو جو 5 سے لے کر 16 سال تک گورنمنٹ فری کتابیں اور فری فیسوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا رہی ہے، تو کیا یہ پالیسی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ تو ایک یعنی فیسیلیٹیشن ہے نا، کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو کتابیں مفت دے رہے ہیں، ان کو آپ فیس کے بغیر دے رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنا افیکٹو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے یہ جو 2014 کی پالیسی تھی نا پنجاب گورنمنٹ کی، اس میں یہ تھا کہ ہر اسکول کی ایک ٹیریٹری ہوگی، اس ٹیریٹری میں اگر کوئی بچہ اسکول سے باہر رہے گا تو 2 لوگ اس کو ذمہ دار ہوں گے، والدین اور وہاں کا ایڈمنسٹریٹر، جیسے امریکہ میں ہے یا ڈیولپ کنٹریز کے، یا جیسے ہمارے یہاں تھانے کا ہے، آپ نے مثال دیا نا، تھانے کی حدود ہے نا، یہ زیادہ اس سے سمجھ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی حدود طے کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ اس پر ریگولیشن بننے ہیں، انشاء اللہ کرے ہو جائے، لیکن پالیسیوں کی حد تک تو ہم بہت اچھے ہیں، امپلیمنٹیشن کی حد تک وہاں ہم بہت ہی برے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیسیلیٹیشنز آپ دے رہے ہیں کتابوں کی شکل میں، مفت کتابیں ہیں، یونیفارم ہیں اور چیزیں ہیں، اس کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم دیکھیں اس ٹیریٹری میں، اسکول ٹیریٹری میں کتنے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے اور کیوں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، اس کا کسی کو تو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائے نا۔
جب ہم یہ کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اچھا سر، اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں جتنا بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے اتنے زیادہ بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی ایکسیس نہیں ہے، تو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کس صوبے کو جو ہے وہ بہتر تصور کرتے ہیں؟ اس وقت تو پنجاب بہتر ہے، اور پنجاب بڑا صوبہ ہے، اور ایریا کے لحاظ سے بلوچستان. جی جی. اچھا، اب یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بلوچستان نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ چیزیں جو ہیں جو آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو بڑا ہے وہاں بڑے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے یا وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس حد تک سنسیئر ہے بچوں کو اسکول میں لانے کی. بازار تو آپ دیکھیں نا، پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. ہاں جی. کیونکہ یہاں بہت زیادہ بچے ہیں، تو یہاں مسائل کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہاں ول پاور تھی، وہ کرنا چاہتے تھے لوگ، کچھ لوگ بھی کانشیس تھے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، تو یہاں چیزوں کو حل کر لیا گیا کس کافی حد تک. یعنی کہ پبلک، عوام بھی اور جو حکومت بھی ہے، دونوں کی طرف سے کچھ بہتر صورتحال ہے بنسبت دیگر صوبوں کے، باقی صوبوں کے مقابلے میں. اچھا، اب یہ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں نا نان فارمل اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے، بڑے اچھے دوست ہیں جو میرے وہاں پر ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مین اسٹریم سے الگ کوئی ادارہ بنا کے آپ تعلیم دیں گے اس کو ایک اسٹگما لگ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اسٹگما دینی اداروں میں بھی لگا ہوا ہے اور نان فارمل پہ بھی لگا ہوا ہے. نان فارمل بھی لگا ہوا ہے. تو یہ ہم تو پھر اس طرح کی سر انویسٹمنٹ کرتے کیوں ہیں اور کیوں اس طرح کی پالیسی کو؟ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے اس طرح کے انوویٹو پروجیکٹ ہیں نا، یہ سارے کے سارے انٹرنیشنلی فنڈڈ ہوتے ہیں. اچھا اچھا. تو پیسے آتے ہیں تو لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے، جو ہی پروجیکٹ ختم ہوتا ہے پھر فنڈیں ختم، یعنی پروجیکٹ ختم ہوتا ہے اور وہ ول بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو منصوبہ بنایا تھا وہ پورا سسٹم بھی کریپٹ کر جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے فنڈیں ختم ہو گئی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں اب ہمارے ایک بڑے سے دوست عابد گل صاحب ہیں جو کہ بہت پیش ہیں جائکا کی وہ پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، اور ایک اور انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے لرننگ ایکسلریشن. یہ لرننگ ایکسلریشن جو ہے نا، یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بچے پیچھے رہ رہے ہیں اسکولوں میں، جی جی، ان کے لیے یہ میتھڈ کیا جائے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ان کے لیے کیا جائے، ان کے لیے کیا جائے، یہ ان کے لیے نہیں، یعنی کہ ان کے لیے یہ مس فٹ ہے، یعنی اس کے لیے ہے ہی نہیں تھا، یہ اس کے لیے کانسیپٹ ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہاں ایک تو وہ بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن میں اے ایلیمنٹ ہوتی ہے، تو سارے بچے وہاں آ جاتے ہیں، چھوٹے بھی آ رہے ہیں بڑے بھی آ رہے ہیں. جی جی. اچھا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو 4-5 سال تک کریکولم 3 سال میں پڑھا دیں گے. یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ ہضم کر لیں گے اس کو، یہ دیکھے بغیر ہی، یہ بار ہم نے خود سوچ لیا نا. ہاں جی. اور پھر اس پر ہم نے پیسہ لگا دیا، ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، ہوا نہیں وہ. یعنی کہ پیئر گروپ کا خیال نہیں رکھا گیا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ٹائملی چیز ہے ایجوکیشن جو ہے، اس کا یہ ٹائم باؤنڈ ہے. 5ویں جماعت کے بچے کو آپ پہلی جماعت میں داخل کریں گے وہ پڑھنا شروع کر دے گا. یہی بچہ اگر 8 سال کا ہو جائے گا تو اور پہلی جماعت بٹھائیں گے وہ نہیں پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ سکے گا. اچھا، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ٹائم، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت نے جو لرننگ کا نظام جو ترتیب دی ہے وہ بڑا عمدہ ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، اگر سر ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ 2 سیکٹر کام کر رہے ہیں، ایک پبلک سیکٹر ایک پرائیویٹ سیکٹر، تو آپ ان دونوں کی شراکت داری سے آؤٹ آف اسکول بچوں کو کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے نا سسٹم اس لحاظ سے کولیبریٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ دونوں کا اسٹرکچر ایسا ہے جو آؤٹ ریچ نہیں کرنے دیتا. یعنی گورنمنٹ اسکول کے لوگ جو ہے نا وہ باہر نہیں جانا چاہتے، وہ ایک پیسہ بھی پرائیویٹ اسکول میں خرچ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ اسکول تو ویسے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے باہر کیوں جائیں، وہ تو سارے بزنس مائنڈیڈ ہیں. تو یہ اصل میں اس طرح سے یہ پوزیسونیس پائی جاتی ہے، کولیبریشن کی کوئی اسپرٹ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ یہ ابتدا ہونی چاہیے گورنمنٹ سائڈ سے. گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکول کو کہے کہ اس علاقے میں جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے ساتھ آپ کو کولیبریٹ کرنا ہے، اور کولیبریٹ کر کے اس بات کا کوئی یقینی بنانا ہے کہ بچے اسکولوں میں ہوں، یا وہ آپ کے پاس ہوں یا وہ ان کے پاس ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول کو کہا جائے کہ آپ نے اتنے % بچے جو ہے نا
ان کو فری پڑھانا ہے، اور یہ وہ بچے ہوں گے جو آؤٹ آف اسکول ہیں. جی جی یہ اس کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا جا سکتا ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ لیول پر تحریری کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے جو دیکھے اور بچوں کو سرچ کرے، بچوں کو اسکول لے گئے، اور جو بھی قریبی اسکول ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا وہ گورنمنٹ ہے اس میں لے کر جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہی اس کی مانیٹرنگ کرے کہ بچے ابھی تک اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. جی جی. یہ کام مشکل نہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ آپ کی لیکن سر دیکھنے میں آیا کہ گورنمنٹ بجائے پرائیویٹ اسکولس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، ان کے لیے جو ان کی بندشیں اور ان کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ سختیاں کر دیتی ہے، جس کی بنا پر وہ حالانکہ سیلف ہیلپ کے تحت، سیلف کنٹریبیوشن کے تحت وہ قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہے نا گورنمنٹ کی جو کانسیپٹ یہاں پر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، یعنی فیسیلیٹیٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں گورنمنٹ کا، کنٹرول کرنا ہے. جب آپ کنٹرول میکنزم میں ہوتے ہیں تو آپ سارے بے ایمان نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، جیسے پولیس کنٹرول کرتی ہے تو اس کے لیے سب کرمنل ہیں، تو وہ پھر اس اینگل سے یا اس ذہن کے ساتھ کام، یعنی کہ ڈومیننٹ اپروچز نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوآپریٹو اپروچز ہونی چاہیے، کوآپریٹو ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ کولیبریشن جو ہے نا ہمیشہ گورنمنٹ سیکٹر شروع ہوتی ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر شروع نہیں ہو سکتی ہے. آپ حیران ہو گئے جب ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے شروع کی انکلوسیو ایجوکیشن موومنٹ تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ بعض پرائیویٹ اسکول بھی کام کر رہے ہیں اس پر اور اچھا کام کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اسکول چین کا، یہ کہ بعض لوگوں نے یہ میں نے دیکھا، لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ ڈبل فیس لے رہے تھے، اور ڈبل فیس دینے کے بعد بھی وہ پراپرلی جس کو ٹیچنگ ہونی چاہیے تھی، انسٹرکشن دی جانی چاہیے تھی، ویسے نہیں دے رہے تھے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کا ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ تو میرا خیال اس کو سمجھتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا جو ڈومیننٹ ماڈل ہے وہ ہے انڈسٹریل ماڈل. جی. انڈسٹریل ماڈل یہ ہے کہ آپ نے ان پٹ لینی ہے ٹھوک بجا کے، اچھی ان پٹ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو اس پر کام کرنے والے ٹیچرز ہیں وہ آپ ٹھوک بجا کے لیں، وہ صحیح لیں، اور انہوں نے کہیں کہ وہ ٹھیک رزلٹ پروڈیوس کریں. جی جی. اور جو بھی رزلٹ کے رستے میں حائل ہے ان کو دور کیا جائے، ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ والا جو فارمولہ اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ماڈل. یہ انڈسٹریل ماڈل جو ہے یہ کبھی بھی سب بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. وہ تو سلیکٹڈ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے. جی جی. تو میں تو ان سے توقع نہیں رکھتا وہ کبھی کریں گے. لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو پالیسیاں بنائیں کہ ان کو کہیں کہ اپنا شیئر ادا کرو، اپنا شیئر دو جو ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو وسائل آپ کے پاس ہیں ان کو بھی دیں. آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں، مثلا یہ سب سے بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا یہ ہے، خاص طور چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں کا، ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے. ادھر جو ان کے پاس جگہ پڑے گی، اگر جگہ دے دیں تو وہ بلڈنگ کھڑی کر دیں گے. گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، دینی چاہیے، فری دینی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہے آسانی سے، پر نہیں کی جاتی. اچھا سر، ٹیکنالوجی کیا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو جو ہے نا وہ تعلیم کے لیے لا سکتی ہے واپس؟ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا میں ایک سائنسدان نے یہ تجربہ کیا کہ اس نے ایک گاؤں میں جا کر ایک بیٹھک لی اور بیٹھک کے کونے پر اس نے ڈیسک ٹاپ فٹ کر دیا. جی. یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ ڈیسک ٹاپ جو ایکسیسیبل کر دیا بچوں کے لیے، اس کا کی بورڈ ایکسیسیبل تھا، اس میں گیمیں لگا دی گئیں. تو سارے گاؤں کے بچے جو ہیں غربت کا شکار ہیں، ننگے پاؤں ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، وہ آ کر کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اندر جو گیمیں انہوں نے استعمال کی اس میں کاؤنٹنگ بھی تھی، اس میں الفابیٹس بھی، اس میں بہت چیزیں لینگویج بھی تھی. تو دیکھا یہ کہ آ کے بہت افیکٹولی وہ سیکھ رہے. یہ ہے ٹیکنالوجی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کو ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کیا جائے، ایکسیس نہ ہو، اچھا استعمال ہو. اور خاص طور پر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں نا بچوں کے اندر یا ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ان ڈائیورسٹی کو کیٹر کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ٹول اس وقت ہے وہ ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ آپ کا آپ دیکھیں ایپس ہر طرح کے موجود ہیں. اب ایسے ایپس ہیں جو بلائنڈ بچوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ایسے ایپ ہیں جو ڈیف بچوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ایسے ایپس ہیں جو سلو لرنرز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ایسے ایپ بھی ہیں جو اڈلٹس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اڈلٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ان میں اڈلٹس بھی ہیں. اچھا. تو ان کی لٹریسی کے لیے بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس ٹیکنالوجی کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک نارمل اسکول کا ڈپارٹمنٹ کھول دیا ہے، ایک اسپیشل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کھول دیا
ایک رنگل کا کھول دیا ہے، ایک ریلیس ایجوکیشن کھول دیا ہے، ایک انگلش میڈیم کھول دیا ہے، یعنی کہ تعلیم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ آپ کی قوم میں ٹکڑے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی اپنی کمیونٹیز بنا لیتے ہیں، ایک ایچ ایس این کالج کی کمیونٹی ہے، ایک گورنمنٹ کالج کی کمیونٹی ہے، اس طرح سے ایک برانڈ کی کمیونٹی ہے، اس طرح سے ایک ڈیف بچوں کی کمیونٹی ہے، یہ کمیونٹی بنا لیتے ہیں اور کمیونٹی کی گروتھ کا کام کرتے ہیں، اور اس سے نیشنل انٹیگریشن جو ہے آپ کی وہ یعنی کہ سر آپ کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن یونیفارمٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کمیونٹی جو ہے اس کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایجوکیشن کام یہ تھا کہ وہ ایک قوم تیار کرے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا شرادہ منتشر نہ کرے، لیکن اسکول سسٹم ہمارے ایسے ہیں جو شرادہ منتشر کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، پوری دنیا کو میں اگر دیکھتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈویژن ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے، یعنی پرائمری اسکول ہے، پری پرائمری آپ آ گیا، پرائمری آ گیا، پھر اس کے بعد آپ کا ایلیمنٹری آ گیا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈری آ گیا، پھر کالج، پھر یونیورسٹی۔ جی، یہ ایک ورٹیکل لیڈر ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہارزونٹل بھی ہے۔ اچھا، یہاں آپ جائیں تو انگلش میڈیم ہے، یہاں جائیں تو مذہبی اسکول ہے، وہاں جائیں تو گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں جائیں تو کچھ اور اسکول لے کے بیٹھے ہوئے 273 قسم کے کریکولم میں جو پڑھائے جا رہے ہیں، یہ تو یعنی اس طرح سے کوئی قوم نہیں بنی، نہیں بنی ہے نا اس وقت۔ آپ دیکھیں نا انتشار جو ہے اسی وجہ سے ہے۔ کریکولم کی آپ نے بات کی تو سر وہ تو پچھلے عمران حکومت کے دوران SNC بنایا گیا تھا، میرا خیال میں ٹھیک ایفرٹ تھی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں حکومت کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میٹر کرتی ہے، وہ ویسے ابھی تک وہی تقریباً پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا نام نے چینج کر دیا، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا خیال اچھا آئیڈیا تھا، اور وہ آئیڈیا یہی تھا کہ سبھی بچوں کو ایک جیسی، ایک ہی لیول کی، ایک ہی معیار کی تعلیم ملے۔ تو اس میں مشکل ترین کام یہ تھا کہ آپ جو پاش انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان کو لے کے ایسے آیا جائے، وہ میں کہا انہوں نے کر لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہر اس کے بعد لیکن سر اسٹیٹس کو ایک بہت بڑے جانور ایک رکاوٹ ثابت ہوا ان کے راستے کی۔ اسٹیٹس کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو ہر جگہ پر پسند کیا جاتا ہے، سارے کہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے نا، اچھا، اور ہم جو ایسے ہیں ہم ٹھیک ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو چینج میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو جب چینج آتی ہے تو اسٹیٹس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ہے مسئلہ۔ لیکن یہ ہے کہ چینج کے لیے جتنی آپ کو کنسسٹنٹ انرجی کی، ایفرٹ کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، بات سے مجھے یاد آیا کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں، تنظیمیں ہیں، نجی تنظیمیں، NGOs ہیں، وہ اس جو ہے سرکل میں آ کے کیسے جو ہے نا بچوں کو لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بعض تنظیمیں ہماری جہاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے چین آف اسکول بنائی ہے۔ وہ بعض ایسے ہیں جو بہت پیسے بھی کماتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیسے نہیں کماتے ہیں، لیکن یہ وہ ہر جگہ پر ایک ایجوکیشن کا بندوبست کر رہی ہے۔ تو ایسی ہے جو آرگنائزیشن ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بلیسنگ ہے، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کرتی بھی ہے، گورنمنٹ کو مدد بھی کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کام ہی کرنے دے نا لوگوں کو فریلی تو وہ بھی ایک کافی چیز ہے۔ تو اس میں تو ایجوکیشن میں تو سبھی کو دعوت دینی چاہیے کہ سبھی آئیں، اپنا حصہ ادا کریں، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب تک گورنمنٹ اپنے مسائل تک ایکسیس نہیں دے گی پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ ہوگا نہیں ہے، یہ سب باتیں ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر مل کر کے آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے کام کریں، تو ہاتھ بڑھانا ہوگا گورنمنٹ کو، حکومت کو ہاتھ بڑھانا ہوگا، اور ان کو دعوت دینی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے آرگنائزیشن ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا وہ کریں گے کام، وہ ٹھیک ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے ہیں، تو یہ لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پا رہا ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی منسٹر آتا ہے ایجوکیشن کا، وہ جب وہ بہت اچھا مخلص بھی ہو تو بڑا پوزیسو سے نظر آتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ اسکولوں کو ٹھیک ہے۔ کیا یہ جو منسٹری ہے وفاقی سطح پر اس کی درستگی ہونی چاہیے یا کہ صوبائی سطح پر؟ وفاق کے پاس اب کچھ نہیں ہے، سارا اختیار صوبے کے پاس ہے، تو وہ تو ایک نمائشی منسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک اس حد تک ہے کہ پالیسی وہ بناتی ہے، پالیسیاں ہماری ٹھیک ہیں، ہماری پالیسیوں کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم امپلیمنٹیشن کا ہے، اور وہ سارے کے سارے صوبوں کے لیول پر، یعنی کہ ہر صوبے کو جو نا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہاں جی، صوبوں کا ادا کرنا ہوگا، اور صوبوں میں اب یہ دیکھنا بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ فنڈس تو جاتے ہیں وہاں،
لیکن وہاں کے بڈھیرے کھا جاتے ہیں. اچھا وہ اسکول ویسے بھی نہیں پڑھنا دینا چاہتے کیونکہ وہ اسکول جو ہے وہ اویئرنیس دیتا ہے, شعور دیتا ہے, اور پھر ظاہر لوگ باتیں کرتے ہیں یا اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ بھی دوبارہ نہیں کھاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اگر اس کو دیکھیں بلوچستان کو کہ اگر ہم نے اس پر انویسٹ کیا ہوتا اور ہم نے ہر صورت میں ان جو لینڈ لارڈز ہیں ان کی مخالفت کے باوجود بھی اگر ہم نے ایجوکیشن کو وہاں پروموٹ کیا ہوتا, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی میں تو آپ کیا جا سکتا ہے, یہ جو ایمرجنسی ہے اس میں بندے نہیں مارنے پڑتے نا ایجوکیشن کی ایمرجنسی, اس میں تو آپ تعلیم صرف دیتے ہیں. تو وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ تو دور کی جا سکتی ہیں. مجھے پتہ بات ہے جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور ان کا پہ کامیاب بھی ہیں لیکن وہ بہت لمیٹڈ پیمانے پر ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے معاملے میں کسی کے نہ سنیں, اور جہاں جہاں پر زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اور بلوچستان میں ہیں وہاں اس کا آغاز کرے اور یہ بتایا گورنمنٹ کہ واقعی ہم اس کو ایمرجنسی کی طرف ڈیل کر رہے ہیں. ایمرجنسی کہا جائے, ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری پرائورٹی بدل جانی چاہیے اور آپ کا فرسٹ پرائورٹی جو ہے فرسٹ پرائورٹی. لیکن سر چونکہ این جی اوز کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ این جی او جو ہے وہ فارن ایجنڈا یا فارن انوینشن جو ہے اس کے لیے بھی کام کر رہی ہوں؟ اس یہ ہے مسئلہ, یہ ہے اصل میں فنڈنگ جب آتی ہے نا تو ایجنڈا ساتھ ہی آتا ہے. تو یہ تو ہمارا سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنا جو پبلک ایکسچیکر ہے جو گورنمنٹ کی منی ہے وہ ہم کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے, کیوں ہم مانگتے ہیں اور سیکھ کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل ایڈ آئے. وہ آتی ہے جب تو پھر وہ ساتھ ایجنڈا بھی لے کے آتی ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن ایجوکیشن کا جو کام ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اس میں اس ایجنڈے کو سنبھالا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے جب کلاس میں ٹیچر آتا ہے اور اسٹوڈنٹ سے ختم ہوتا ہے. جی اور اسٹوڈنٹ بھی وہ ہیں جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں لرن کرنے کے لیے. تو یہ جب ایک کلاس میں یہ کام شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس تک چیزیں جو ہے باہر آ جاتی ہے. INGs ہمارا جو ٹیچر ہے وہ بہت نظریاتی ایک میرڈ ہے, وہ ظاہر ہے خود بھی کافی چھانٹتا ہے کیا چیز پڑھانی کیا نہیں پڑھانی. تو مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ ING جو ہے وہ بہت حد تک پینیٹریٹ کر سکتی ہیں کریکولم کے اندر جا کر, انسٹرکشن میں اندر جا کر افیکٹو کر سکتی ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جس حد تک گورنمنٹ تو لے رہی ہے, بے تحاشا پیسے لے رہی ہے. ING دیا, یونیسیف دے رہا ہے, اس کے بعد ورلڈ بینک دے رہا ہے, اس کے بعد یونیسکو دے رہا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آئیں لائیں پروجیکٹ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی آتی ہے اس وقت ہے جب پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, پالیسی سازوں کی تو آپ نے بات کر دی کہ پالیسی سے بہتر جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ہے, عمل درآمدی. تو اس مد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو استاد کیا کردار ادا کر سکتا ہے جو بچے باہر ان کو اسکول میں لانے کے لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اسکول کو جو لوگ چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہیڈ ماسٹر کو امپاور نہیں کریں گے اسکول نہیں چلے گا. اچھا جی. ڈی سینٹرلائز میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یہ ہے کہ پاورز کو ڈی سینٹرلائز کریں, بجٹ کو بھی ڈی سینٹرلائز کریں. یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھا ہے ایک ڈی پی آئی کے پاس کچھ نہیں ہوتا, سیکٹری بیٹھا ہے وہ کام کر رہا ہے پولیس صوبے کے لیے. اس کے بجائے آپ کا ہیڈ ماسٹر ہے, گریڈ 20 میں بھی ہے, بعد 21 میں بھی آ جاتے ہیں, وہ بڑا سینئر آفیسر ہے, بڑا تجربہ اس کا ہے, اس کو دیں آپ, اس پر چیک رکھیں. تو بےمانی نہ کرے, بےمانی تو کہانی ہوتی ہے جی, وہ تو چاہیے رکھنا پڑتا ہے کہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن آپ پاور بھی کریں اور ڈی سینٹرلائزیشن آپ یہ جو بجٹ ہے اس کو بھی کریں. جب آپ ہیڈ ماسٹر کو اختیار دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کام کریں اور وہ ظاہر اس کا اکاؤنٹیبل بھی ہوگا. لیکن ہیڈ ماسٹر کو میں بجٹ دے دیتا ہوں, بجٹ سے مراد کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ پر ہیڈ کتنا مل رہا ہے, اس وہاں پر جو بچے ہیں اس کے حساب سے ان کو پیسے دے دیں کہ یہ کام ہے اور آپ نے اس علاقے میں بچہ جو ہے اسکول سے باہر کو نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے ہو جائیں گے بچے اسکول میں داخل, اس لیے کہ وہ اتنا ڈیسینٹرلائز سسٹم ہوگا کہ ہیڈ ماسٹر کو پتہ ہوگا میں نے خود جا کے دیکھنا ہے کہ بچے کہاں کہاں آؤٹ آف اسکول ہے. ابھی تو وہ بیٹھا ہوا ہے, سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سیکٹریٹ میں ایک ایئر کنڈیشن روم میں, اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے اپنی پاور کے. تو وہ ٹھیک ہے, یہ مطلب اس طرح کا اسٹرکچر ہمیں ویسے ملا ہے. لیکن میرا خیال اب وقت آ گیا کہ ہم چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کریں, پاور دیں. جب بھی ہیڈ ماسٹر کو پاور دی گئی ہے
کرپٹ بھی ہوں گے لوگ اس میں، لیکن ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے وہ کیا کرتے ہیں. یعنی کہ بیوروکریٹک وے سے نکل کے ورکرز ڈیموکریٹک وے میں آ جائیں. ہاں ڈیموکریٹک وے میں آ جائیں اور وے میں آ جائیں اور لوگ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ڈیسینٹرلائز کریں، لوگ پاور دیں ڈیسیژن میکنگ کی. پھر ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا ہے اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اچھا سر، آپ کوئی ایسی مثال دینا چاہیں گے، کوئی ایسا ملک جس نے اس کمی کو پورا کیا جو ہماری اس وقت ایک جناتی صورت اختیار کر چکی، جس میں 2,60,00,000 بچے باہر ہیں، تو کوئی ایسا ملک تھا جس نے اس کو اوور کم کر کے بچوں کو واپس؟ افریقہ کے بعض ملک ہیں، افریقہ میں ایک نہیں ایک سے زیادہ ملک ہیں جنہوں نے یہ اس پہ کام کیا ہے. اور آپ کے پڑوس میں آپ دیکھیں، آپ سری لنکا کا مثال، انڈیا بھی ہم سے بہت بہتر ہے. یہ سارے ملک جو ایسٹ پاکستان کو دیکھیں، جو ہمارا بنگلہ دیش ہے اس کو دیکھ لیں، اور بھی اس علاقے میں جو ہیں ملک ہیں، سارے کے سارے ہم سے بہت بہتر ہیں اس معاملے میں. انہوں نے اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے ملک جن کا میں نام لے رہا ہوں، یعنی کہ سوشل اکنامک اسٹیٹ کلچرل جو چیزیں ہیں وہ تو سیم ہے، تقریباً سملر ہے کافی. جی جی. تو اس کے باوجود انہوں نے کام کیا. جب کام کیا تو یہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ میں سری لنکا گیا تھا اور سری لنکا میں دیکھ کے آؤں کہ کس طرح سے بچوں کے اندر بچے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور کتنا ٹیچر جو ہے وہ اتنا فرینڈلی ہے بچے کے ساتھ، اور وہ اس میں کنسرنڈ ہے کہ کوئی بچہ اسکول نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا. تو جب یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا وہ اس وقت تو ڈیفالٹ کر کے نا سری لنکا، ڈیفالٹ کرنے کے باوجود ان کا سسٹم ایفیکٹ ہمارے سے کہیں بہتر. وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے 80-85% ہے، بعض جگہ 90% بھی ہے. اچھا سر، اپنے سیکنڈ لاسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے خدمات انجام دیں، تو ان خدمات میں سے کوئی ایسی نمایاں اچیومنٹس جو آپ یہاں پر بیان کرنا چاہیں؟ میں اب سچی بات بتاتا ہوں کہ میں جب گورنمنٹ میں تھا تو میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرح کام کرتا تھا. میں نہیں کرتا تھا گاڑی دے کے جانا، گاڑی دے کے آنا. میں دن رات کام کرتا تھا اور اللہ کا شکر ہے اس کا فائدہ ہوا. جی جی. اور میں جب پرائیویٹ سیکٹر گیا تو میں تو عادی تھا کام کرنے کا، تو میں اس طرح وہاں کام کرتا. لیکن جو چیز فرق میں نے دیکھا ہے جی جی وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے جو ذمہ دار ہے، جس کی کوئی چیئرمین ہے یا پروفیسر ہے، چیئرمین زیادہ تر ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ جو چیئرمین ہے اس کو سب سے پہلے تو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے. وہ ہم نہیں کرتے. جب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک بندہ ہے. اچھا ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم کریڈیبلٹی کی فکر ہی نہیں کرتے اور ہم اپنی کریڈیبلٹی خراب کر لیتے ہیں. وہاں یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کو پرابلم ہو گیا تھا. پرابلم ایک ہی تھا. میں گیا یہاں پر فوجی وائس چانسلر تھا. میں گیا مجھے کہنے لگے کہ جو میرے پاس لوگ نہیں آتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ مجھے بیٹھتے انہوں نے کہہ دیا. اچھا جی. تو میں نے کہا تھوڑا پازیٹیو سوچا کریں. آپ یوں بھی نہیں سوچتے کہ جو میرے پاس نہیں آتے ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں. یہاں پر بڑا وہ فوجی بہت بڑا ٹیکل لگایا اس نے. وہ کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور خدا خوف سے کام کرنا چاہیے. اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی اس کا ریوارڈ دیتا کہ نہیں دیتا. یہ وہ طریقہ جس پر میں نے کام کیا اور ٹکا کے کام کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں میں تو ریٹائر ہوں اس وقت، لیکن میں ابھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا ہوں. اس لیے کہ بچوں کو تعلیم دلانا جہاں تک میری زندگی ہے اس کو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی پیسہ ویسا نہیں آتا. پیسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کام کریں صحیح طرح سے تو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ سیکٹر، ہاں البتہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے. وہاں آپ کو اچھی اسپیس ملتی ہے کام کرنے کی. آپ دیکھیں نا کہ وہاں میں گیا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں تو 3 سالوں میں نے 4-5 نئے ڈپارٹمنٹ بنا دیے، چلا دیا ان کو. اچھا یعنی یہ آپ کی نمایاں خوبی ہے کہ آپ نے 4 ڈپارٹمنٹ بنائے. اچھا یو ایم ٹی میں 6 نئے ڈپارٹمنٹ بنے چلائے. اچھا اب کون سے تھے یہ 6 ڈپارٹمنٹ کون سے تھے؟ اس میں دیکھنا یہ پولیٹیکل سائنس میں نے بنایا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشالوجی کا ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا جا کر کے وہاں پر. اس طرح سے کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا وہاں پہ. اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا اسپیشل ایجوکیشن کا وہاں بنایا، وہ بھی بنایا. تو اس طرح سے اور بے شمار جو اسپیشلائزیشن میں اضافہ کیا. لیکن یہ ہے کہ وہاں کیا، وہاں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بنا رہے ہیں چلائے گا. میں نے کہا میں چلاؤں گا. تو چلا کے دکھایا اس کو. آج وہ چل بھی رہے ہیں. وہ ابھی تک چل رہے ہیں.
یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہاں جو سوشل سائنسز کا جو سیکٹر ہے وہ بہت بڑا سٹرانگ ہے. اچھا. میں ہزاروں اسٹوڈنٹ پر ڈے ہوتے ہیں, وہ بہت بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا. تو وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کھلی چھٹی ہے. وہ حسن صاحب تو بہت ہی زیادہ معاملے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ بندہ ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں میں آپ جو چیز بھیجتے ہیں میں اس کو دیکھتا بھی نہیں, میں سائن کر دیتا ہوں. تو یہ ٹرسٹ آپ کو ارن کرنے کے لیے آپ کو کریڈیبلٹی شو کرنی ہوگی. آپ ٹھیک ہے. اچھا سر, اب گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہیں. بینگ اے اسکول آف تھاٹ اور ایک اتھارٹی کے حیثیت سے آپ ہمارے سامعین کو اور جو پالیسی میکر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کیسے واپس لایا جائے بنسبت صرف بیانات